تو اللہ کی طرف توجہ ہو کر اللہ سے مانگو. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا سیدنا ویا مولانا ویا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الاقوم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مصاب إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى سائر الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا تقبل توبتنا يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اسلل سقيمة صدورنا اللهم اسلل سقيمة صدورنا
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن تأخذ علينا فلا نبالي، غير أن حافظك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وتلوى عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزعنا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا عاجلا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا. ولا تردنا بذنوبنا خائبين، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تردنا بذنوبنا خائبين، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجل أو يجل علينا. يا ربنا تقبل توبتنا، يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا. اللهم ثبت حجتنا، اللهم ثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گناہوں کی ظلمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور اے اللہ کبائر کی جنجروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر ہمیں اطاعت کے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر، ہمیں معصیتوں کے جال سے نکال کر ہمیں اپنے اوامر پر ثابت قدم فرما، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنی وعیدوں کا خوف، اپنے وعدوں کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنی ذات کا تاثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی توحید خالص کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ اپنے غیر کا تاثر امت کے دلوں سے نکال کر اپنے فرائض پر، اپنے احکام پر امت کو مجتمع فرما۔ اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ عالمی سزا اور امت مسلمہ کے دلوں سے اپنے غیر کا تاثر نکال کر اے اللہ اپنی توحید خالص کو امت کے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ اپنے تاثر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اپنی وعیدوں کا خوف، اپنے وعدوں کا شوق اور اس کی امیدیں امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اس دعوت کی نقل و حرکت کے ذریعے جسے تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں، اے اللہ جو ایمان صحابہ ہے
ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں اپنے لیے, ساری امت مسلمہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے. ہم تجھ سے وہ ایمان چاہتے ہیں جسے تیرے یہاں ایمان کہا جاتا ہے. یا اللہ کرم فرما کر, فضل فرما کر, اے اللہ ہمیں وہ ایمان کی دولت نصیب فرما, اے اللہ وہ ایمان کی دولت نصیب فرما. تیرا سب سے بڑا فضل کر امت پر یہ ہوگا کہ تو امت کو ایمان عطا فرما دے. اے اللہ تیری ذات مستغنی ہے, یہ کسی کے عبادت کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے فضل کو ظاہر فرما کر, اپنے فضل کو اپنے غصے پر غالب فرما کر اے اللہ امت کو ایمان عطا فرما دے. اے اللہ امت کو ایمان عطا فرما دے. اے اللہ اگر یہ امت کفر پر رہی اور جہنم میں ڈالتی گئی, اے اللہ تیرا اس سے کوئی نفع نہیں. اے اللہ امت کا ہمیشہ نقصان ہے, امت سے اپنے اے اللہ نگاہ غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت کے ہاتھ پر رحم فرما دے. اے اللہ امت کے ہاتھ پر رحم فرما دے. اے اللہ امت کے ہاتھ پر رحم فرما دے. امت سے ہمیشہ کے لیے نگاہ غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت پر نگاہ کرم فرما کر اے اللہ امت کو ایمان کامل عطا فرما دے. اے اللہ امت کو ایمان کامل عطا فرما دے. اس دعوت کی نسبت پر جو نقل و حرکت ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے سارے عالم سے ذات کو ختم فرما دے. اس کے ذریعے سارے عالم سے شرک البدعات کو ختم فرما دے. اس کے ذریعے سارے عالم سے فحاشی کو بے حیائی کو ختم فرما دے. اے اللہ امت کے دلوں میں حدیثوں کی وعظوں کا خوف پیدا فرما, امت کے دلوں میں احادیث کی وعظوں کا خوف پیدا فرما. میرا روی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میرا روی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس بات کے ذریعے پورا عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما. پورا عالم کو بدعات کے ختم ہونے کا, شرک اور بدعات کے ختم ہونے کا, کفر کی جڑوں کے کٹنے کا, اور اللہ کفر کے راستوں کا مسدود ہونے کا اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں صفات ایمانیہ پیدا فرما, تقوی اور طہارت, زہد اور عبادت فرما. اے اللہ اس کام کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما. یہ جماعتیں جدھر سے بھی گزر جائیں یا اللہ وہاں ایمانی فضائیں قائم فرما, وہاں دینی مدارس قائم فرما, وہاں دینی فضائیں قائم فرما. پورے عالم کو کوئی حال کے سمٹنے کا, شکر بدعات کے ختم ہونے کا اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ فرما. امت کو دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما, امت کو دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما. ایک ایک امت کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما. یا اللہ ایک ایک امت کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو شادیوں سے, کوٹھیوں سے اور اے اللہ دنیا جہان کی عیاشیوں سے ہٹا کر اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دور صحابہ کی طرح اس دین کا قائم کرنے کے لیے قبول فرما. امت کی تمام جائے مالی صلاحیتوں کو, امت کی علمی عقلی صلاحیتوں کو اے اللہ حق کے لیے قبول فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما. جہاں جہاں جس ملک میں ان جماعتوں کے خروج میں رکاوٹیں ہیں تو انہیں فضل سے, اپنے کرم سے دور صحابہ کی طرح غیر مسجد نازل فرما کر اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اس کام کی تائید فرما. اے اللہ اس کام کی تائید فرما. امت کے خروج کو اس کام کے لیے مشرع فرما. امت کی صلاحیت کو اس کام کے لیے مجتمع فرما. تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما. وحدت فکر, وحدت کلمہ امت پیدا فرما. وحدت فکر, وحدت کلمہ امت پیدا فرما. امت کے تمام طبقات کو اس دعوت کے فریضے کا ادا کرنے پر مجتمع فرما. یا اللہ تو یہ مربی حقیقی ہے, تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے. یا اللہ فرائض کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. فرائض کے ضائع کرنے سے اور اس طرح غلط کرتے سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ نمازوں کا شوق امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ذکر کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما. اس ذکر کے ذریعے دلوں کی ظلمتوں کو نکال کر اے اللہ اپنے نام سے اور اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرما. ہمارے سینوں کو اس سے روشن فرما. اے اللہ اپنی رضا والے کام پر ہماری اعانت فرما. اپنے ذکر پر اور شکر پر, حسن عبادت پر, حسن تلاوت پر اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما. ہماری غفلتوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما.
اے اللہ ہر جی حق کے حق کو پہچاننے کی، پہچان کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، حقوق کی پابندی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں تیرے بھی حق مارے ہیں، تیری مخلوق کے حق بھی مارے ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ علم کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ علم کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اس علم کے ذریعے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمارے دلوں میں علم کا نور پیدا فرما، ہمیں ان اسباب ان طریقوں پر مجتمع فرما جس سے دلوں میں علم کا نور اترتا ہے، ظلماتی طریقوں سے اور ظلماتی راستوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سارے عالم میں قدم قدم پر چپے چپے پر مسجد مسجد میں یا اللہ علوم کے حلقے قائم فرما، مسائل کی تعلیم کے اور قرآن کی تعلیم کے حلقے ہر مسجد میں قائم فرما، یا اللہ جہاں جہاں بھی ہماری جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی مدارس قائم فرما، وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہماری دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں یا اللہ وہاں دینی مدارس کا قیام فرما، اے اللہ ہماری مدارس کی حفاظت فرما، ان کے خدام کی حفاظت فرما، ان کے اساتذہ تلامذہ کی حفاظت فرما، یا اللہ دن دوبری رات چوری ترقیات سے مالا مال فرما، اپنے غیر سے مستغنی فرما کر ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ اپنے غیر کا استغنا دل میں پیدا فرما کر اپنے خزانے غیر سے یا اللہ ضروریات کا تکفل فرما، ہماری مساجد ہماری مدارس کی حفاظت فرما، ان کے اوقات کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے اوقات کی حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر بخیل کی خیل اندازی سے، یا اللہ ظالموں کے قوانین سے اور یا اللہ ظالموں کی بد نظری سے، ان کی بد نیتیوں سے، اے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، تو آج بھی اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ تیرا کرم ہوگا تیرا فضل ہوگا، اپنے ماسیوا کہنے حوالے نہ فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ان کے اوقات کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور مشائخ و ہمارے متعلقین اور دوست احباب جو اس کے اوقات کی حفاظت کی کوشش میں ہے، قدم قدم پر تو ان کی مدد فرما، وہ نصرات غیبیہ جو تو نے ہر زمانے میں کفر کے خلاف اے اللہ حق کے لیے نازل فرمائی ہیں، ہم تجھ سے آج بھی اس کا سوال کرتے ہیں، تو آج بھی اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ نے غیبی مدد نازل فرما، اے اللہ جن دلوں پر تو نے مہر لگا دی ہے کفر کی اور تیرے یہاں حق فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اے اللہ ایسی رکاوٹوں کو چن چن کر سارے عالم میں اے اللہ حق کے راہوں سے ہٹا کر اے اللہ حق کے راہوں کو کشادہ فرما، اے اللہ حق کے راہوں کو کشادہ فرما، امت کو حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما، اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ امت نے دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، جو اصول دیا ہم سے مطلوب ہیں تو اگر ان کو اجتماعی طور پر جمع دے اور جو اصول دیا مطلوب نہیں ہیں اے اللہ تمہیں ان سے جھٹک کر ہٹا دے، یا اللہ غلط طریقوں میں رکاوٹیں پیدا فرما اور صحیح طریقوں میں تو ہماری تائید فرما اور قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ ہم ضعیف ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تجھ سے ہمیں لوٹ کر اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہوں سے بری نہیں ہیں کہ تیرے سامنے آزار پیش کریں، اے اللہ ہم گناہوں سے بری نہیں ہیں کہ تیرے سامنے اپنے اعمال پیش کریں، اے اللہ ہم تو اعمال میں بھی کھوتا ہے اور گناہوں میں ہم جری ہو گئے ہیں، اعمال میں کھوتا ہے، تو اپنا کرم نہ فضل فرما کر امت سے نگاہ غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، وہ تمام غیبی تائیدات جو دور نبوت میں، دور رسالت میں اور دور خلافت میں، دور اسلام میں نازل ہوئی ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہم تجھ سے اس دور کی واپسی کا سوال کرتے ہیں، کرم فرما کر امت مسلمہ کو ہدایت پر اور اتباع سنت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کی اتباع سنت پر مجتمع فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت، ان کی شادیوں کی نفرت، ان کی شکلوں کی نفرت، ان کے لباسوں کی نفرت، ان کے سامانوں کی نفرت، ان کے حالات کی نفرت اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرما، امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، ایک ایک فرد امت میں سنتوں کے مٹنے کا غم پیدا فرما،
زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما۔ یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما۔ اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما۔ زندگی کے تمام شعبوں سے، چاہے وہ دینی شعبہ یا دنیاوی، ان تمام شعبوں سے غیروں کے طریقوں کو اور خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما کر اے اللہ امت کی احیاء سنت پر قائم فرما، ہمیں سنتوں سے مزین فرما، سنتوں کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ امت کی احیاء سنت پر قائم فرما، تو ہی مربی حقیقی ہے، تو ہی صحابہ کا انبیاء کا مربی ہے، تیری تربیت حقیقی تربیت ہے، ہم سب کی سنت پر تربیت فرما۔ اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے، خصوصاً امت کی شادیوں سے اے اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، رسم و رواج کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر امت کو احیاء سنت پر قائم فرما۔ اے اللہ ان محروموں شامل نہ فرما جو غیروں کے طریقوں اختیار کر کے اے اللہ تیرے غضب کے مستحق ہو جائیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ قلوب تیرے قبضے میں ہیں، پیشانی تیرے قبضے میں ہیں، تو ہر مرد مومن کی اور ایک عورت کی پیشانی کو اے اللہ خیر کی سنت کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ پورے عالم اس نقل و حرکت کے ذریعے دینی فضائیں قائم فرما، پورے عالم سے کفر الحاد کے ختم ہونے کا اے اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، جہاں جہاں اجتماع ہونے والے ہیں ہمارے آس پاس کے ممالک میں، دوسرے ممالک میں، جہاں جہاں بھی جماعت تقاضا جانے والی ہیں اے اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، مراشد الامور الہام فرما اور مہمات امور پر ہماری اعانت فرما۔ ان اجتماعات کو ساری امت کی ہدایت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ اس اجتماعات کو قبول فرما کر پورے عالم سے بے کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ جن جماعتوں کے لیے انتظامی رکاوٹیں ہیں تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ تو نے تو صحابہ کو سمندروں سے پار کرایا ہے، تو نے صحابہ کو جنگلوں سے پار کرایا ہے، تو نے صحابہ کو جنگل کے درندوں کے ذریعے رہبری کرائی ہے۔ اے اللہ تو نے تو غزائر کے خلاف ان جماعتوں کے لیے راستے کھولے ہیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری تمام جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما۔ جدھر تیری جماعتیں گزر جائیں یا اللہ وہاں تیری فضائیں قائم فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ اے اللہ مراشد امور الہام فرما۔ یا اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اس کو میرے نظر دیکھنے والوں کو قبول فرما، اس میں تیرا میں نکلنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ذرہ خیر سے وجود میں آیا ہے اس کی آبیاری فرما، اور یا اللہ اس میں ثمرات و برکات فرما۔ سارے عالم میں اس اجتماع کو پوری امت کے ہدایت پر مجتمع ہونے کا، اور اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما۔ تمام امت مسلمہ کو یا اللہ حق پر مجتمع فرما۔ اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ جو ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا میں تیرے فضل سے ہوگا۔ ہم تو اپنی کوشش تیرا ہم کو قبول کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اے اللہ ہم تو کام کو بگاڑنے والے ہیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری صحیح رہبری فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ جو شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر جب کی جائز حاجت کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن حق مقدمات محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو مظلوم وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اے اللہ مدتوں سے، اے اللہ وہ مظلوم ہیں ان کو ظلم کیا گیا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما اور قدم قدم پر نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے معاشرہ سے مستغنی فرما کر اپنے معاشرہ کا تاثر امت سے کسی سے نکال کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما۔ یا اللہ ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں جہاں بھی پورے عالم میں جس کونے میں بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ جن کے مقدر میں توبہ نہیں ہے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے
اے اللہ ایسے ظالموں کو مظلومین سے ہٹا کر یا اللہ مظلومین کو نجات نصیب فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ اے اللہ جو بے ہمارے اقارب میں متعلقین میں نزدیک اور دور میں جتنے بھی بے اولاد ہیں، اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے اپنے امر کنزن کو اولاد نصیب فرما۔ تیرے خزانے بھرپور ہیں، تجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جتنے بے اولاد ان کو اولاد ساری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اقارب میں متعلقین میں اور دور و نزدیک والوں میں جو غیر شادی شدہ ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی لڑکیوں کو بہترین افاظ کرام علماء کرام شوہر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے یہاں لڑکیوں کا انتظام نہیں ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر انہیں مومنات اور صالحات اور دین کی دعات ان کو عطا فرما۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ اپنی ضروریات سے پریشان ہیں، یہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے غیر کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے ہیں، یہ ہماری ناکامی کا سبب ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہماری دعا میں قبولیت پیدا فرما، ہماری عبادات میں مقبولیت پیدا فرما، ہمارے اعمال میں استقامت نصیب فرما، اپنے غیر سے مستغنی فرما کر امت کی تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ جناب مقدمات سے محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ میں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مجمع تو مسافہ کرے گا نہیں، ہم تو جماعت کو مسافہ کرتے